ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ نصرت صاحب، آپ یہاں پروگرام میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ یار یہ جو فیصل واڈا صاحب ہے نا، ان کو فیصل واڈا نہ کہا کرو، فیصل ڈاڈا کہا کرو۔ اب جب بھی وہ اسکرینوں پہ آتا ہے نا، مجھے آپ کا وہ نعرہ یاد آتا ہے کہ فیصل واڈا سب تو ڈاڈا۔ اب جس طرح وہ گرج برس کے بول رہے ہیں کل سے، گوشہ نشینی میں تھے پچھلے کچھ مہینوں میں، اچانک بیرون ملک سے پاکستان آتے ہیں اور ٹی وی اسکرینوں پہ براجمان ہوتے ہیں اور حکومت کی بھرپور کلاس لیتے ہیں۔ بس ایک طرح آپ کہہ لیں کہ چارج شیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حکومت وقت کو۔ اور آج ابھی جب آپ اور میں اسٹوڈیو آ رہے تھے تو ایک بڑے ٹی وی کی اسکرین میں بیٹھے ہوئے پھر کل کے اپنے جملوں کو دہرا رہے تھے اور حکومت کی کلاس لے رہے تھے۔ تو وجہ کیا بن رہی ہے کہ یہ فیصل واڈا جو سب سے ڈاڈا ہیں وہ حکومت کی کلاس لیتے نظر آ رہے ہیں؟ میرا اپنا یہ خیال ہے، دیکھیے بھائی میرے، میں ان کو غلط نہیں کہتا سب سے ڈاڈا۔ ویسے میں ایک بات پہلے کلیئر کر دوں، میں ذاتی طور پر جب بھی ان سے ملتا ہوں وہ اچھا، آپ کے تعلقات ہیں؟ انتہائی عزت نہیں، عموماً مالک کے شو میں نا، تو وہ بہت عزت اور احترام سے، اور ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہتے ہوئے مجھے شرمسار کر دیا کہ ان کے والد تھے محترم، ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ نصرت جو ہے نا، اس کی باتیں غور سے سنا کرو، یہ بعض اوقات بڑی گہری بات کرتا ہے۔ تو ظاہر کہ سو آئی ایم نتھنگ کو پرسنل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے برادر ملت، اگر وہ ڈاڈے نہ ہوتے تو آپ یقین مانیں کل وہ انہوں نے مختلف سکرینوں پر بیٹھ کر جس طرح جو الزامات لگائے ہیں نام لے کر، ہارون اختر صاحب کے جو کہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے، اور اس کے بعد سیکٹری صنعت انڈسٹری کے، میں اور تم جو ہیں اگر وہ بات کرتے اور چاہے اس سے بڑا پلندہ بھی ہمارے پاس موجود ہوتا، ابھی تک تمہیں اور مجھے وہ کیا وہ این سی سی آئی اور پیکا وہ آ چکا ہو، اور ہم باقاعدہ نوکری بچاؤ تو کیا جیل بچاؤ مہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے کہ اس گرمی میں کیا کریں گے جب وہاں پہ حکومت وقت نے ہلا کے رکھ دینا تھا ہماری چولہیں۔ صحیح، لیکن ان کے دہشت نے آج ہارون اختر صاحب خود تشریف لائے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں، ان کے ساتھ سیکرٹری صاحب بھی تشریف لائے، اور وہاں پر ان کو ہارون صاحب نے گلہ کیا بڑی محبت سے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی 2 دفعہ سینیٹر رہ چکا ہوں، مجھے بھی سوال کرنے کا حق، یعنی سینیٹرز کو سوال کرنے کا حق ہے، مگر یک طرفہ طور پر ایک سائٹ کی بات کو اچھالا گیا۔ وزارت صنعت و پیداوار پر الزام لگانے سے پہلے اس کا موقف لینا چاہیے تھا۔ میڈیا پر یک طرفہ کارروائی سے لوگوں کی پگڑی اچھلتی ہے۔ ہارون صاحب نے این سی سی آئی یا پیکا کا ذکر نہیں کیا۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں کوئی آپ کے پاس ہے کیونکہ آپ سینیٹر ہیں، آپ تو انہوں نے کہا کہ میرا آپ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، اور مسئلہ کیا تھا، صرف اتنا تھا کہ وہ یہ جو گاڑیاں شاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں یہ وہ، تو ان کے کوئی سٹینڈرڈ کو چیک کرنے ہوتے ہیں۔ اصولی طور پر یہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی غالباً رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ بھی سیفٹی یہ کوڈ ہے کیا وہ پورا اس پہ سیفٹی اور سٹینڈرڈ چیک کریں گاڑیوں کی جو پاکستان میں چلتی ہیں، آیا وہ قیمت کے مطابق سیکورٹی دے رہی ہیں کہ نہیں دے رہی۔ وزارت صنعت نے اس پہ اپنی اجارہ برقرار رکھی، برقرار نہیں رکھی، انہوں نے لے لی اپنے پاس کر لی۔ وہ پہلے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پاس تھی، انہوں نے اپنے طور پہ وہ اپنے پہلے کر لی۔ اب اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جب انہوں نے نکالی تو اس میں یہ ہزاروں قسم کے وہ کیڑے نکالتے تھے، تو وہ جو گاڑیاں آتی تھیں اس سے نقصان یہ ہوا کہ 150 ارب روپے۔ اچھا، اب کل ان کی پوزیشن یہ تھی کہ 150 ارب روپے چلے گئے، اب یہ کہ وہ وضاحت ان کی کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ جو ڈیلے ہوا اور جو وہ ان کی پخ پڑ گئی کبھی یہ منسٹری آف انڈسٹری خام خواہ کی گھس آئی، تو اس میں کیا نام سے جو ہے وہ 150 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں قضیہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو گاڑیاں اصولی طور پر غصہ ان کو جو تھا وہ فیصل واڈا صاحب کو، کچھ ہارون اختر صاحب سے گلہ شکوہ ہوگا پرانا یا تازہ،
لیکن ان کا جو کیس تھا وہ پرائمرلی اٹ واز اگینسٹ منسٹری آف انڈسٹریز. تو بات وہاں تک رہتی تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ان سے سوالات ہوئے. تو ان سوالات میں میں جان کی امان پاتے ہوئے ٹاٹا صاحب سے عرض کروں گا کہ میرا خیال ہے کچھ چیزیں تھیں جو ان کو کل نہیں کہنی چاہیے. کل بھی اور آج بھی جو وہ کہہ رہے تھے. نہیں، کل خاص طور پر نہیں کہنی چاہیے تھی. دیکھیے، میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا کہ پرسوں شام پاکستان کے وزیر اعظم نے ایکس پر ایک پوسٹ کی جس میں کہا کہ جی آئندہ 24 گھنٹوں میں ایران اور امریکہ کے مابین مفاہمتی یادداشت پر ایگریمنٹ ہو جائے گا اور جمعے کو اس کی سائننگ ہوگی. اور جمعے کو اس کی سائننگ ہوگی. وہ جیسے ہی پوسٹ ہوتا ہے اس کے ایگزیکٹ 22 منٹ بعد امریکی صدر اس کو ری پوسٹ کرتا ہے. اور دنیا بھر کے لیڈرز ہیں پاکستان کی اب وہ دنیا بھر کے لیڈر یہ دیکھتے ہیں، نوٹس کرتے ہیں کہ یار امریکہ کا صدر ٹرمپ جو کہ بہت خود پسند ہے، جو کبھی لوگوں کو ری پوسٹ نہیں کرتا، لوگوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا، وہ شخص پاکستان کے وزیر اعظم کی دی ہوئی خبر کو ایک حوالے سے مصدق انڈورس کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو قضیہ تھا وہ حل ہونے جا رہا ہے. ایک بات ہی. چل دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ہی آپ کو مختلف ممالک سے، اٹلی، برطانیہ، جتنے بھی یورپین اکثر ملکوں کی اکثریت سے آپ کو تہنیتی پیغامات، شکریہ کے پیغامات، آپ کے کردار کو اس میں اب یہ ساری تعریف، داد و تحسین جو ہے وہ پاکستان کی ہو رہی ہے. اب اس دن آپ کا ایک بڑے عرصے بعد بطور پاکستانی، دیکھو جہاں تک ذاتی طور پر میری بات ہے، تم یہ جانتے ہو جب سے یہ بجٹ آیا ہے میں اس سے کتنا عرصہ پہلے تمہیں میں کہنا شروع ہو گیا. میں نے کہا یار عدنان، بات یہ ہے کہ اس حکومت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ خلق خدا کی نگاہ میں ریالٹی سیاست میں میٹر نہیں کرتی، تاثر کرتا ہے. یہ آپ کی حکومت کا تیسرا نہیں 5واں بجٹ ہے. وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے، ابھی جو حکومتی سٹرکچر ہے، جو حکومتی بندوبست ہے، یہ اپریل 2022 سے مستقل چلا آ رہا ہے. اس پورے عرصے میں ٹھیک ہے پاکستان کو دیوالیہ سے آپ نے بچا لیا، تھوڑی سی معاشی استحکام بڑے بڑے لیول پر، میکرو لیول پر جس کو کہتے ہیں، لیکن غریب کی کمر جو ہے وہ دوری ہو گئی. مہنگائی کا کوئی، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اس طرح کے سماجی مسائل ابھر رہے ہیں ایون وہ کہ طلاقوں کی رفتار جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی. وہ بڑھنی شروع ہو گئی. یہ ہم بات کرتے رہے. یہ تمام تر تحفظات کے باوجود میں نے کل یہ کہا کہ یار یہ قابل تعریف ہے اقدام. ایک ایسا ہے کہ بڑے عرصے بعد ایک پاکستان کو ہسٹورک 3-4 آپ کو سنگمیل ملے. ان میں ایک جو ہے وہ جب چین کا ہم نے ذکر کیا اس میں ایک یہ بھی ہے. دوسرا تھا وہ جو اسلامی کانفرنس ہوئی، اور تیسرا یہ کہ یہ ہوئی. اور اب ایک وزیر اعظم جو ہے اپنے وزیر خارجہ کے ساتھ، اور obviously we can safely say کہ جی فیلڈ مارشل صاحب بھی وہاں موجود ہوں گے، اب باقاعدہ دستخط کرنے سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں. ٹھیک، وہاں پہ ان کی موجودگی ہوگی، انٹرنیشنل میڈیا، اور وہاں پہ جنیوا کی بجائے اب انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے عین مرکز میں واقع ایک یعنی ریزورٹ ہے جہاں تک رسائی ذرا مشکل ہے، چونکہ سوئٹزرلینڈ وہ پہاڑی علاقہ ہے، غالباً برجن کو اس کو ریزورٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں کر دیا ہے کہ تاکہ سیکیورٹی کے ایشوز نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایسا ہائیلی سیکیور مقام جو چنا گیا ہے تو ہم یہ باور کر سکتے ہیں، فرض کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ ٹرمپ بھی گھومتا گھماتا آ جائے. ہاں ٹھیک ہے، بہت بڑا ایونٹ ہے وہ، کہ بہت بڑا ایونٹ. لاسٹ منٹ یہ چینج کرنا. اور چونکہ مجھے اس علاقے کا تھوڑا سا اندازہ ہے، 2 مرتبہ زیورخ گیا تھا، 1 مرتبہ جنیوا گیا تھا، تو مجھے اس کا
علاقے کا اندازہ ہے. میں خود وہاں گیا نہیں ہوں. وہ جاتا ہے نا جب آدمی پتہ کرتا ہے یار یہاں پہ کیا کیا چیز ہے. اب اس دن سے یار آپ جمعہ تو گزر جانے دیں, آپ وزیر اعظم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ دنیا بھر میں وزیر اعظم کی تعریفیں ہو رہی جی ہیں. کا جانا ٹھہر گیا ہے, فیصل واڈا صاحب جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا یا شام گیا. اچھا پھر آپ خود پہلے یہ مطلب آپ بھی رول آؤٹ نہیں کر رہے جی کا جانا ٹھہر گیا ہے وہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, نہیں, آپ میں نے کہہ رہا جمعہ ہوں تک کہ کا وہ انتظار کہہ کر رہے لیتے. یار میں شکوے شکایات, اب ان سے سوال کیا گیا کہ جی وزیر اعظم کی تو آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے تو اس بارے میں کوئی تبدیلی کی بات نہیں کی. بات صحیح کہتے ہیں, وہ تو تبدیلی کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ حکومت کے خلاف, وہ حکومت کے خلاف نہیں بات کر رہے ہیں, وہ موجودہ حکومتی بندوبست کے لپیٹنے کی باتیں کر رہے ہیں. ہاں لیٹس بی فرینک اباؤٹ اٹ. ہاں ٹھیک ہے. اب یہ اس سوال سے انہوں نے کہا کہ یہ سوال مجھ سے بھی نے پوچھا, میں اگست میں واپس آؤں گا دوبارہ, اب میں واپس جا رہا ہوں. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ وصل کا دن اور اس قدر مختصر دن گنے جاتے تھے اس دن کے لیے. چلیں یہ تو آپ نے کہا دیا ٹائمنگ کا, آپ نے سارا فوکس کر دیا ٹائمنگ پہ. جو بنیادی میرا سوال تھا یا جو فیصل واڈا صاحب جو کر رہے ہیں اس پر آپ نہیں آ پا رہے. دیکھیں اس کو کنیکٹ کیجئے ڈاٹ کو ڈاٹ سے. سہیل وڑائے صاحب نے 2 کالم لکھے, پھر آتے ہیں فیصل واڈا صاحب اسپیشلی جو گوشہ نشینی میں تھے, گوشہ نشینی کو توڑ کر وہ آتے ہیں اور ٹی وی سکرینوں پر بیٹھ کر جو مرکزی خیال تھا ان کالم کا جو سہیل وڑائے صاحب نے لکھے, اس مرکزی خیال کو مزید گلیمرائز کرتے ہوئے ٹی وی سکرین پر پیش کرتے ہیں. تو یہ حسین اتفاق کیسے ہوگا دونوں؟ یار لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ جی بس اشارے کیے گئے. میں سہیل وڑائچ کے بارے میں تو یہ بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہوں. یہ اس لیے نہیں کہ میرا ساتھی ہے, وہ ایک اس سے ملتی جلتی باتیں میں کتنی مرتبہ نہیں کہہ رہا, یہ آنر نہیں میں نے کہا. میں نے کہا یار لوگ, میں نے تمہیں کتنے واقعات وہ ہائبرڈ نظام والا کالم آپ کے دستے قلم سے بھی نکلا ہے. کل آپ نے کوئی ٹویٹ بھی کیا تھا اس کو مزید. جی میں نے یہ ان کے یعنی فیصل یعنی واڈا صاحب کے خطاب کے حوالے سے میں نے پنجابی کا ایک محاورہ استعمال کیا تھا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک موقع ہوتا ہے, اس وقت ہمیں یہ تاثر دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پاکستان ہے جس کی اتنی تعریف و توصیف سر میں کیا جی اس گل نو اسی مان لیا تواڈی نو, لیٹس موو فارورڈ نہ ہو گئی نا بات, تو بہت سی گفتگو کر لی آپ نے اور میں آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. فیصل واڈا صاحب اٹھ کے ایک گفتگو کرتے ہیں نا ٹی وی سکرینز پہ, چلو جی این سی سی آئی نہیں لگتا ان پہ کیونکہ وہ پیکا بھی نہیں لگتا کیونکہ وہ بری ذمہ ہے ہر کام سے. وہ حکومت وقت تو ہے نا, ان کے پاس بڑے بڑے وزراء ہیں, طارق فضل چودھری صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب, کتنے قداور سیاسی شخصیت, خواجہ آصف صاحب, اختیار ولی, وہ کسی کو مطلب بیٹھ نہیں دیتے. تو آئیں, وہ کسی نے ایک ٹویٹ تک ابھی تک نہیں کیا. تو یہی تو ان کا دیکھیں فیصل واڈا آپ کے لیے ڈاٹا ہوگا, فیصل واڈا میرے لیے ڈاٹا ہوگا. کیا حکومتی بندوبست کے لیے بھی فیصل واڈا اتنا ڈاٹا ہے, اور کیا حکومتی بندوبست بھی اتنی نااہل اور بے اختیار ہے فیصل واڈا کے سامنے کہ وہ دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں ٹی وی سکرینوں پہ آ کے, اور حکومت وقت کے پاس الفاظ نہیں اس کا جواب دینے کے لیے. یہی تو کہتے ہیں. پھر دوسری طرف پارٹی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ تو اپنا سیاسی بیانیہ بنا ہی نہیں سکے, کہ ان کا بدترین مخالف جو ہے اس کو جیل میں رکھ کے اور وہ ساری بدنامی جو ہے وہ لے رہے ہیں مقتدرہ والے, سرکار مائی باپ. اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ ان سے نہ سیاسی بیانیہ بن رہا ہے اور نہ ہی یہ اپنی اکنامک ایکسپرٹیز کو دکھا نہیں پا. سر سیاسی بیانیہ تو ہو گئی الگ بات, تو آج بنا اس کا جواب تو دیا جا سکتا ہے نا کہ ہیلو فیصل واڈا صاحب, آپ روز ٹی وی سکرین پر آگے بیٹھ رہے ہیں, دوسرا تیسرا دن ہے, اور خاص طور پہ آپ آئے ہیں بھائی بیرون ملک سے صرف یہی کام کرنے. 1 2 3 یہ آپ نے کہا, اس کا یہ جواب ہے بھائی, اور اس میں آپ والی بات بھی ایڈ کر لیں کہ یار یہ آپ کیا غصہ نکال رہے ہیں, بجائے اس کے کہ پاکستان کی پوسچرنگ ہو. بھائی آج پی ٹی آئی بھی پاکستان کی گورنمنٹ کا جو اقدام ہے اس کی تعریف کرنے پہ گزر رہنا کہ یار جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہے, ویل ڈن. سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ. فیصل واڈا صاحب نے اب اس میں پرابلم میرے بھائی یہ بھی تو ہو رہا ہے نا سر, دیکھو یو ہیو ٹو سی تھنگس. اس حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت حکومت میں شامل ہوئے بغیر
کون ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ہاں ہاں پیپلز پارٹی. اب پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ کو یاد ہے جس دن وہ بجٹ کی تقریر ہم سننے گئے تھے تو پیپلز پارٹی کا پہلے فیصلہ یہ تھا کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب ایوان میں تشریف نہ لائیں کیونکہ انہیں گلگت بلتستان سے کچھ شکایات تھی کہ جی وہاں پر چونکہ یہ واحد اکثریتی جماعت کی حیثیت میں ابھرے ہیں تو اب ان کا مینڈیٹ جو ہے یعنی فارم 45-47 کی گیم لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. مختصر لفظ ذری اسنا ایک بات جو بالکل انڈر پلے ہوئی جس پہ کسی صحافی نے توجہ نہیں دی, مجھے بھی ٹی وی شو پہ یاد نہیں آیا بدقسمتی سے, کہ تمہیں یاد ہے درمیان میں شازیہ مری صاحبہ کے ساتھ کچھ خواتین آئی تھیں جنہوں نے یوں بینر لہرا رہے تھے اور نعرہ لگا رہے تھے جیون لا پانی دو. نہیں وہ نیچے وہ بینرز بھی تھے نا, وہ جو کیا ہوتا ہے اٹھائے ہوئے تھے. ہاں 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 پیپلز پارٹی والوں نے. اور یہ مسلسل شکایت کیے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں پانی نہیں مل رہا, ارسا پانی چوری کر رہا ہے, 48% پانی سے محروم کیا جا رہا ہے. بالکل یہی, اور یہ بینر اٹھا کے انہوں نے رکھے ہوئے. اور میرے پیارے بھائی آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے. اب بلاول بھٹو زرداری ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اورنگزیب صاحب نے تقریر کر دی انپریسیڈنٹڈ. بلاول بھٹو زرداری صاحب پھر نہیں آئے ایوان میں. میری بات نہیں آئے تھے. نہیں وہ کیا نام اسحاق ڈار صاحب گئے, ان کے کہنے پہ نہیں آئے. بھائی ایک کچھ کہتے ہیں کہ ڈار صاحب اور اعظم تارڑ کے کہنے پہ نہیں آئے, پھر محسن نقوی صاحب گئے. محسن نقوی صاحب گئے. اب اس بات کی نہ محسن نقوی صاحب نے نہ پیپلز پارٹی نے تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے, لیکن ویژولی جو نظر آئی ہے وہ یہ کہ ڈار صاحب اور اعظم نذیر تارڑ وہاں گئے تھے. وہ میں ایک الگ بات کر رہا ہوں, لیکن آج دوبارہ اسحاق ڈار صاحب بلال اکبر کیانی صاحب کو لے کر تو ان کے پاس ان کے چیمبر گئے تھے بلاول بھٹو زرداری کے. ظاہر آبویس یہ تھا کہ جناب ہمارا کیا قصور ہے, کیا تحفظات ہے, آئیے دور کرتے ہیں. تو آپ فیصل واڈا کو تو چھوڑے نا, میں تو جو کہنا تھا جو کہہ دیا. ادھر نہایت خاموشی سے ایک بہت بڑی اتحادی جماعت اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر رہی ہے, فاصلے پہ رکھ رہی ہے. نہیں. اگر ایک بہت بڑی اتحادی جماعت حکومت سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی ہے تو اٹس مین کہ وہ انڈورس کر رہی ہے فیصل واڈا صاحب کے بیانیے کو. یہ اس کو آپ کا اپنا کالم بھی جو ہائبرڈ نظام والا تھا وہ بھی کسی نہ کسی طرح ادبی الفاظ استعمال کرتے ہوئے فیصل واڈا کے بیانیے کو انڈورس کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے وادی نظر میں. فیصل کیا نام تھا ان کا, وڑائے صاحب, سہیل وڑائے صاحب کے دونوں کالم فیصل واڈا صاحب کے بیانیے کو انڈورس کرتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ اتنی ساری انڈیکیشن, یہ مسین اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا یار. میں ابھی بھی یہ اصرار کروں گا کہ ابھی جو ایک اپارچونٹی ہے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ایک تجزیہ ہوتا ہے. آپ کو اگر ایک ہسٹورک اپارچونٹی, ایک موقع تاریخ دیتی نظر آئے تو آپ اس کو پیچھے پھینک دینا چاہیے اور پیار چھوڑے. اور کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اس وقت آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہے کہ خدا کے لیے آپ کی جو پاکستان کی پذیرائی ہوئی ہے اس کو دیکھیں کہ کس طرح آپ اپنی اکنامک بینیفٹ میں آپ ڈال کے لیے کر سکتے ہیں. کیا یہ بہت بڑی کیا یہ ضروری ہے کہ آپ سیاسی اکھاڑ پچھاڑ آپ کے ہاں ہو, ایک نام نہاد کیا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جائے گی؟ نہیں ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کیا پاکستان کی اتنی بہت بڑی سکتے نہیں, تو پھر آپ کے پاس ایک اور آرگومنٹ ہونا چاہیے نا کہ یہ پاکستان کی جو اتنی بڑی سکسیس ہے مزید اس حکومتی بندوبست کو مضبوط کرے گی. بھائی کرنی چاہیے نا, آپ کیا کریں. تاریخ یہ بتاتی ہے, آپ نے اسی کرسی پہ بیٹھ کے بتایا کہ وہ کیا نام تھا آپ نے بتایا تھا, وہ ہوئی تھی نا وہ کانفرنس, ایک بہت بڑا اقدام اسلامی کانفرنس ہوا, اسی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی جس برس ہوئی اسی سال ہنگامے شروع ہو گئے تھے پنجاب میں اکھاڑ بکھاڑ. یہ ہماری پاکستان کی بدقسمتی ہے. پاکستان کو جو پہلا سنگ مل تھا کہ ڈاکٹر کسنجر یہاں سے جاتا ہے, چین کے ساتھ اوپننگ ہوتی ہے اور اس کے ایگزیکٹ ایک سال بعد جو ہے پاکستان جو ہے وہ 2 لخت ہو جاتا ہے. So that means this big achievement cannot strengthen the مطلب یہ ہے کہ یہ خدا نخواستہ ہمارے ڈی این اے میں کہیں کوئی خرابی ہے. ہمارے ڈی این اے میں کیا مسئلہ ہو گیا جی؟ بھائی کوئی ایک
کہ میں کہہ رہا ہوں نا پہلا تاریخی ہمیں سنگ میل ملتا ہے اور اس کے بعد ملک ٹوٹ جاتا ہے. ڈاکٹر کیسنجر کو ہم بھجواتے ہیں. ہاں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ اتنی بڑی کانفرنس کرتے ہیں کہ جہاں پر جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، شاہ فیصل اور کرنل محمد قذافی، وہ بادشاہی مسجد میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز. ہاں ہاں ہیلو. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ اب نہیں اس کو کروا پائے. تیسرا بھی اگر بات تم کر لو، کتنا بڑا مومنٹ ہوتا ہے کہ بالآخر بہت عرصے کی پردے داری کے بعد انڈیا آپ کو ڈیئر کرتا ہے کہ ایٹمی اپنے آؤ، آپ بناتے ہیں. اس کے بعد بھارتی وزیر اعظم جو ہے وہ بس میں چل کے آتا ہے لاہور آتے ہیں. اور اب آج ہم دونوں کے تعلقات کہاں؟ میری بہن ایک منٹ ہے میرے پاس. جو پیپلز پارٹی والا آپ نے ذکر کیا تھا اس کو کمپلیٹ کرنے ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. وہ جو پیپلز پارٹی والا آپ نے جی بی سے لنک کیا تھا، اب وہ گلگت بلتستان میں جس طرح اب نتائج آ رہے ہیں، کوئی نتائج نہیں، نتائج آ چکے ہیں نا. نہیں وہ جس طرح ہے کہ جی کچھ آزاد اراکین جو ہیں وہ غالباً انڈیپینڈنٹ وہ اس میں چلے گئے. ہاں استحکام پاکستان پارٹی، وہ ویسے وہاں کوئی نشست نہیں جیتی. لیکن اب تو جو لوگ چلے گئے اس کی وجہ سے خاتون بھی مل جائے گی. ہاں ہاں. تو اب اگر مسلم لیگ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ مل کے کیا حکومت بنا سکتی ہے؟ ویسے مسلم لیگ اور استحکام کے میں نمبر ملاؤں تو وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ ہیں آج تک کے نتائج میں. وہی تو پھر 5 اس کے بعد یہ ہوا کہ میسج کنوے ہو گیا. اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا. پھر یہ بات جو کل جیسی مثال کے طور پر اگر واڈا صاحب کو آپ نے غلط ثابت کرنا ہے، انہوں نے کہا یا تو کچھ دنوں بعد یہ ایک کنٹینر پہ اکٹھے ہوں گے یا ایک کنٹینر میں بند ہوں گے. تو اگر آپ نے کنٹینر میں بند نہیں ہونا، کنٹینر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا، تو آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ بجائے لوٹا بازی کرنے کے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنا لیں. یار مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی آپ کہہ رہے ہیں آئی پی پی کے خلاف اکٹھی ہو جائیں. اس کو بھی شامل کر لیں. کیا ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں کر لو، چل ایک وسیع تر حکومت بنا لو نا. اور بجائے اس کے کہ میں اور آپ جیسے لوگ قیاس آرائیاں کریں، افواہیں پھیلائیں، آپ فیصل وڈا کا جواب دیں. آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں. دوبارہ آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، چلیں ٹائم ختم ہو گیا. دنیا کی نظر میں میرے بابو بخدا ایک بازیچہ اطفال نظر آئے گا کہ یار یہ کیسا ملک ہے. ایک طرف تو ماشاءاللہ تیسری عالمی جنگ رکوائی جا رہی ہے اور دوسری طرف ابھی دستخط ہونے کے لیے وہاں پہنچے نہیں سوئٹزرلینڈ، تو بات چل چلاؤ کی شروع. پنجاب میں جا کر دیکھیں، باول نگر جا کر دیکھیں، باولپور جا کر دیکھیں، ملتان جا کر واضح کرتے ہیں کہ چیزیں بہت کلیئر ہو گئی ہیں اور اب اسرائیل کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. اسرائیل کے ہاتھ میں بابو بہت کچھ ہے. اصل بات یہ ہے جو کہ ہمارے لیے فی الحال ایک اچھی خبر ہے اور ایران کے لیے بھی، وہ یہ کہ ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو سے سخت ناراض ہو گیا. نیتن یاہو سے ناراض ہو گیا ہے اسرائیلی وزیر اعظم سے. اور جیسے کل بھی میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جتنا امریکہ کو جانتا ہوں، یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ صدر جو ہے وہ لیول پہ چلا سخت گیا الفاظ استعمال کرے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے آپ ٹرمپ بھی کا پل میں تولا پل میں پاشا والا یعنی ماشا والا جو رویہ ہے نا، اس کو نظر انداز نہ کرے. انشاءاللہ اب ان کی یہ مجبوری بن گئی ہے کہ انہوں نے ہر صورت 15 تاریخ کو سائن کرنے ہیں. اور میں یہ جو جگہ بدلی گئی ہے اس سے مجھے یہ کافی خدشہ ہو رہا ہے، بلکہ امید بن رہی ہے کہ یہ جو اتنی سیکیور جگہ پہ یہ جو ریزورٹ پہ دستخط ہو رہے ہیں، وہ جو یار ہمارے کو صحافی ہو رہا ہے، بلکہ امید بن رہی ہے کہ یہ جو اتنی سیکیور جگہ پہ یہ جو ریزورٹ پہ دستخط ہو رہے ہیں، وہ جو یار ہمارے کو صحافی جا رہے ہیں وہ تو وہاں نہیں جا پائیں گے. اینی وے صحافی بھی جا رہے ہیں، سنا ہے کافی جا رہے تھے تاریخی موقع دیکھنے اور دکھانے. وہ آپ کو نہیں بلایا کسی؟ تو وہ یہ کہ میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی پر ہی دیکھنا پڑے گا. تو ایتھے دیکھ لیں، انڈا سفر کرنے کی لوڑ ہے. کوئی بات نہیں، جہاز میں موت مل جائے تو کیا. خیر نہیں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج وہ بھی اپنی گیم سے باز نہیں آ رہے. انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خود بڑی چالاکی ہوشیاری کا ثبوت دے دکھایا کہ جو متن آئے گا
میں اس کو کانگریس کی رائے کے لیے اس کے روبرو رکھ دوں گا. اب اس کے ذریعے مصروف حرکت کیا کرنا چاہیں گے؟ وہ کہیں گے میں اس کے لیے تو تیار ہوں لیکن یہ دو چیزوں پہ کانگریس تیار نہیں ہو رہی. ہیلو، ہاں ٹھیک ہے، مشکل کر دے گا نا. ہاں چیزوں کو کمپلیٹ کر. یار یہ اب میری ذات تک محدود نہیں رہی بات. ہاں اچھا چلو وہ جانے اور ایران جانے. یہاں پر تو مجھے ایک پاکستانی مسلمان ہوتے ہوئے جو سب سے زیادہ میرے لیے پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ موصوف نے آج انتہائی کیجول میل میں یہ فرما دیا کہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان کو بھول جائے، وہاں سے فوجیں نکال لو اور حزب اللہ کو ٹریٹ کرنے دو شام کو. کہ شام وہاں چلا جائے، آپ یہ کریں شام بھی نہیں کہ شام جانے اور حزب اللہ جانے. اور حزب اللہ جانے. اب یہ اتنی خوفناک تیلی ہے جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. وہ کیسے؟ سر بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر حافظ الاسد ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے، بلاد شام. لبنان اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے مہابھارت، مہاروس، یوکرین. ٹھیک ہے، گاٹ اٹ؟ ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے بھی جب وہاں پہ سول وار شروع ہوئی تھی تو سیرین آرمی گئی تھی. سیرین آرمی کی پہلے رہ چکی آرمی ہے وہاں رہی ہے اور پرسوں رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے برادر عزیز پھر اسرائیل گزا وہاں پہ. جب سیرین آرمی کی موجودگی میں ہی صابرہ اور شتیلہ دو کیمپ ہوتے تھے فلسطینیوں کے، وہاں آ کر جو ہے اسرائیل نے وہاں پہ فلسطینیوں کو مارا اور اس کی وجہ سے در بدر وہاں سے بھی ہو کر یاسر عرفات کو وہ تیونس سے آنا پڑا. وہ تو ایک تاریخ ہے، چھوڑیں اس بات کو. لیکن بات ازاں یہ ہوا کہ اسرائیل کی مزاحمت کو وہاں پہ حزب اللہ کھڑی ہوئی اور حزب اللہ کو جو مدد فراہم کی ایران نے اور سیریا کی وہاں فوج کی موجودگی نے. اس کی وجہ سے جب اسد حکومت کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو حزب اللہ جا کے اسد حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے. سپورٹ کر تو رہی. اب جو شامی گورنمنٹ ہے وہ اگینسٹ وہ کون ہے بشار؟ ابھی جو آج کل وہ اشرا وہ اصحاب جو ہیں وہ تو القاعدہ سے. اب تم یہ دیکھو کتنی خوفناک بات ہے. اس کا مطلب ایک گریٹ مسلکی لڑائی کھڑی کرنے کی تیاری ہو رہی ہے فرقہ واریت کی بنیاد پر کہ سابق القاعدہ کے لوگ وہ اب حزب اللہ سے لڑیں گے. وہ حزب اللہ کو کہیں گے اب بات آ جاؤ. یعنی کہ اسرائیل تو کر نکالو یار تم اپنے آپ کو، ان کو مسلمان سے لڑنے دو، یہ جانے ان کا کام جانے. یہ ایسی خوفناک بات ہے کہ اس پر کوئی ایک بندہ غور نہیں کرے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بڑی شدت کے ساتھ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ابھی جو سیریا کی حکومت ہے اس کو ٹرکی بھی سپورٹ کرتے ہیں. بھائی آپ یہ تو بات کر رہے ہو، واٹ اباؤٹ گولان ہائٹس؟ کیا آپ اس سارے کام کے عوض شام کو واپس دے رہے ہو گولان کی پہاڑیاں؟ نہیں. آپ کر کیا رہے ہو؟ موجودہ گورنمنٹ نے وہاں اتنا بڑا کلیم کیا بھی نہیں سر. جب سے یہ آیا ہے شامی الاشرا جو ہے، اس نے آخری منٹ آدھا منٹ ہے میرے پاس، یہ بھی تو اتنا بڑا کلیم تو نہیں کر رہا. میں وہی تو تمہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ لایا اسی پرپز کے لیے گیا ہو کہ تمہارا آئیڈیا یہ ہے کہ یار ہم ان کے جھگڑوں میں کیوں پڑتے ہیں، مسلمان کو مسلمان سے لڑاؤ. یہ گریٹ پلان ہے. بہت خوفناک بات ہے یار. ایک بریک جی. جناب ویلکم بیک. نو صاحب، علیمہ خان صاحبہ نے اعلان کیا تھا آج منگل ہے اڈیالہ جیل کہ اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 لوگ پہنچے. کیا خبر ہے کتنے لوگ پہنچے؟ نہیں، انہوں نے خود نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اچکزئی صاحب لے کر آئے. انہوں نے جیسے ڈیوٹی لگائی. نہیں ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نا کیا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی آپ ان کو کس طرح آپ ان کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں؟ ان واٹ کیپیسٹی؟ آپ تحریک انصاف کی کوئی عہدیدار نہیں ہے.
ان کی الگ سے جماعت ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، ہاں ٹھیک ہے، جس کا اتحاد میں شامل ہے تحریک انصاف بھی۔ آپ جب آپ کے اپنے بھائی کی خواہش پر بنا دیا گیا قائد حزب اختلاف محمود خان اقتدائی کو، تو یار لیٹ ہم ڈیسائیڈ نا میں نے کیا اسٹریٹجی کرنی ہے۔ ایک سینئر آدمی ہے، 80 سال کے ہونے والے ہیں، تو انہیں کچھ تو یار ٹھیک ہاں، ہے ٹھیک غلط ہے۔ صحیح کرنے دو۔ ہاں خیر پیچھے اس کی کہانی کیا ہے؟ اتفاق ایسا ہے کہ تمہیں پتہ ہے بجٹ کی وجہ سے میں اسمبلی وغیرہ آنا جانا، پھر ظاہر ہے ادھر حکومتی ذرائع سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، اپوزیشن والے تو ملتے ملاتے ہی ہیں۔ مجھے 2 سے زیادہ قابل اعتماد رائے سے میں نے کہا کہ میری کھوپڑی یہ بات مان، تمہیں پتہ میں جھکی آدمی ہوں، میں الجھ گیا۔ میں نے کہا میں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے ہنگامہ بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن آپ آئے، آپ نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ پلیز مجھے سمجھائیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہوئی ہے۔ دوسرا میں نے کہا کہ کے پی کے چیف منسٹر ان کے وہ جو مزمل صاحب ہیں ان کا رویہ آپ کے ساتھ، تو ان میں سے ایک بندے اشارے کنائے بجائے ناک یوں پکڑنے کے یوں کرنے کے، وہ جیسے کسوٹی نہیں کرتے، مجھے یہ کہا کہ جی ہم نے کے پی کے سہیل آفریدی صاحب کو یہ کہا ہے کہ یار ہم کوشش کریں گے کہ تمہیں بجٹ پیش کرنے میں آسانی ہو جائے، اور اس سے پہلے ہم علیمہ بی بی نہیں، ان کی ایک اور بہن کی ملاقات کروا دیں، اور وہ اس شرط پر کہ یا نورین صاحبہ وہ جو ہے کہ وہ کوئی آ کے تو اس طرح کا نہیں کریں گے۔ دوسری جو حکومتی سورس تھی وہ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ سہیل آفریدی نے یہ جو کنسیشن لی تھی اور بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ نہ کرتے ہوئے جس ملاقات کی گنجائش نکالی گئی تھی اس کو اوور رول کر دیا بیوی نے۔ اس کے بعد پھر یہ وعدہ تھا کہ چلیں یہ یہ تو منگل تک ہو بہن کو جائے کیوں گی۔ نہیں ملوایا گیا؟ بھائی کہ یہ کیوں آئے کہ بھائی نہیں، بہنیں تو ملنا چاہتی ہیں۔ کو یار 3 بہنیں ہیں نا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں، یہ علیمہ خان صاحبہ نہیں، ان دونوں میں سے کوئی مل لے تو وہ نہیں ملی نا سر، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ روکا گیا نا، وہ دعویٰ کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ حکومتی دعویٰ ہے، میں دوبارہ تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کر دیا تو بھی انہوں نے تو کال نہیں دی، محمود خان اقتدائی نے تو آپ کا حکم نہیں مانا، اس کے باوجود حکومتی ذرائع ہی ابھی وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جی آج مقابلتاً جو ہے وہ ریلیٹیولی اچھا کراؤڈ تھا، 2000 اور 2200 کے درمیان تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ چکزئی صاحب نے کہا تھا کہ بی بی آپ ایسے نہ کیا کریں، آپ لوگوں کو بلا لیتی ہیں، آپ یہ کہیں کہ جی اتنے بجے آئیں اور اتنے بجے چلے جائیں، تو وہ کو انہوں نے کو کٹ آف رکھا تھا کہ جی 7 بجے آپ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، لوگ تو شاید اس وجہ سے آئے، اور زیادہ تر لوگ پنجاب کے قریبی شہروں سے آئے۔ تو وہ جو بہنوں نے ملنا تھا وہ کیوں نہیں ملی؟ میں وہ پھر یہی تو میں رو رہا ہوں نا کہ بھائی وہ تاثر علیمہ بی بی نظر بظاہر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دینا چاہ رہی تھیں کہ جی ہم کسی کی رعایت سے نہیں ملے ہیں، چونکہ ہم نے 10,000 کا کراؤڈ باہر جمع کروا دیا تو حکومت مجبور ہوئی ہم سے ملاقات کروانے کو۔ ٹھیک ہے، اب اس سارے تناظر کو دیکھو نا، تو اس میں پھر لوگ فیصل واڈا صاحب کی گفتگو سے کیوں نہ کہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، کہ تحریک انصاف بھی تو کو پکڑائی نہیں دے رہی نا۔ اب یہ ہے کہ سہیل آفریدی پر پریشر ہی بن رہا ہے کہ وہ 3 مہینے کا عارضی بجٹ پیش کر دے بجائے پورے سال کا بجٹ دینے کے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کے سر پر تلوار یہ لٹکائی جا رہی ہے کہ چونکہ تمہیں غدار ثابت کر دیا جائے گا، تو اگر تم پورے سال کا بجٹ پیش کر دو گے آئندہ مالیاتی سال کا، وہ منظور نہیں ہو پائے گا، تو آٹومیٹکلی جب آپ ایک حکومت بجٹ نہ پاس کروا آپ پائے اپنی تو خدا اخلاقی اور قانونی جواز کھو دیتے ہیں بطور سربراہ رہنے کا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے نا بات؟
تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اگر اس صورت میں وہ واڈا صاحب کہتے ہیں کہ اگست میں بتاؤں گا، تو بھائی میں تو پھر آپ کو یعنی اگر پختونخوا کا جو بجٹ ہے وہ صرف 3 مہینے کا ہوتا ہے بجائے پورے سال کا دینے کے، تو یہ انڈیکیٹ تو کر میں تمہیں اسی دن کہہ دوں گا کہ یار چلو ایک حکومت تو فارغ ہوئی، اگلی منگل کرو۔ تو اس طرح کی میرا اپنا یہ خیال ہے پی ٹی آئی کہ میں جو انتہا اتنی بڑی پسند انسرٹینٹی ہے اس کی وجہ کون ہے؟ بھائی تو بہت بڑی یہ ہے کہ بھائی آپ فقط سوشل میڈیا پر انحصار کرتے ہوئے آپ نے کہا ایک مقبولیت کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے پولیٹیکل موومنٹ، وہ نہیں کرتا۔ تمہیں بتایا نا، بڑے چاؤ سے بڑے اہتمام سے بی جے پی سے کہیں زیادہ فالوئنگ بن گئی کاکروچ پارٹی کی، ہاں تو اس کے بعد لیکن پہلی ریلی نکلی ختم کہانی، چیپٹر کلوز۔ تو بھائی اس سے زیادہ بہتر تھا کہ آپ آہستہ آہستہ دوسری طرف دیکھیے چلے ٹائم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کہ محسن نقوی صاحب آج آئے تھے ہاؤس میں نے دیکھا تھا، اور پھر اس کے بعد لیکن مجھے پھر میں نے کہیں پڑھا کہ وہ جا کے انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ وہ گفتگو وغیرہ کو کی، غالباً ان کو یہی پیغام دیا گیا ہوگا کہ یار پورے سال کا بجٹ دو، یہ کن چکر میں پڑ گئے ہو۔ چلیں ٹائم ختم ہو ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔